میرا نام مریم ہے، اور اگر کوئی مجھ سے چند سال پہلے پوچھتا کہ اعتماد کیا ہوتا ہے تو میں اپنے شوہر کا نام لے دیتی۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی شخص میرا سچا ساتھی ہے تو وہ نعمان ہے۔ وہ نرم لہجے والا، ذمہ دار اور سمجھدار انسان لگتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی میری ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس پر اندھا اعتبار کر لیا تھا۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، ہمارے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ نعمان ایک نجی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ اس کی نوکری ایسی تھی کہ اکثر دوسرے شہروں میں میٹنگز کے لیے جانا پڑتا تھا۔ شروع میں وہ ہر سفر سے پہلے مجھے تفصیل بتاتا تھا، کہاں جا رہا ہے، کب آئے گا، کس ہوٹل میں رکے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس نے صرف ایک جملہ کہنا شروع کر دیا، میٹنگ ہے، 2 دن لگ جائیں گے۔ میں بھی مصروف رہتی تھی، بچوں کی پڑھائی، گھر کے کام اور اپنی چھوٹی موٹی ذمہ داریوں میں کبھی شک کا خیال دل میں آیا ہی نہیں۔ اگر کبھی فون دیر سے اٹھاتا تو میں یہی سوچتی مصروف ہوگا، اگر رات کو بات مختصر کرتا تو سمجھتی تھکا ہوگا۔ میں نے کبھی اس کے الفاظ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ محبت اکثر سوال کرنا بھلا دیتی ہے۔ ایک دن وہ حسب معمول سفر پر گیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا گھر کی الماری صاف کر لوں، اس کے کپڑے نکالے استری کے لیے الگ کیے، جیبیں دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی رسید کاغذ نہ رہ جائے۔ اسی دوران اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے تہہ کیا ہوا ایک بجلی کا بل نکلا۔ میں نے بے دھیانی میں کاغذ کھولا، مگر اگلے ہی لمحے میری انگلیاں ساکت رہ گئیں۔ بل کسی اور شہر کے ایک پوش علاقے کا تھا، پتہ نہایت مہنگے علاقے کا لگ رہا تھا، اور صارف کے نام کے سامنے صاف لکھا تھا، نعمان احمد۔ میری سانس رک گئی۔ پہلے میں نے خود کو سمجھایا شاید کمپنی کا کوئی گیسٹ ہاؤس ہوگا، شاید کسی سرمایہ کاری کا مکان ہوگا، شاید کسی دوست کے نام پر ہوگا، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگر سب جائز تھا تو پھر یہ بل اس نے چھپا کیوں رکھا تھا؟ میں نے وہ کاغذ دوبارہ پڑھا، پھر بار بار پڑھا، جیسے الفاظ بدل جائیں گے، مگر نام وہی تھا، پتہ وہی تھا، اور میرا یقین پہلی بار ہل چکا تھا۔ میں نے اس دن کسی سے کچھ نہ کہا، نہ اپنی ماں سے، نہ سہیلی سے، نہ نعمان سے۔ میں نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ سچ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ اگلی صبح بچوں کو اسکول بھیجا اور بہانہ بنا کر اپنی بہن کے گھر جانے کا کہا۔ میں نے ضروری کپڑے بیگ میں رکھے اور بس اڈے کی طرف نکل گئی۔ سفر بھر میرا دل دھڑکتا رہا، کبھی سوچتی میں پاگل ہو رہی ہوں، کبھی سوچتی اگر سب سچ نکلا تو میں کیا کروں گی۔ 4 گھنٹے بعد میں اس شہر میں تھی جس کا نام بل پر لکھا تھا۔ میں نے رکشہ لیا اور وہ پتہ بتایا۔ ڈرائیور نے ایک لمبی سڑک پر گاڑی موڑی، جہاں بڑے بڑے درختوں کے درمیان شاندار کوٹھیاں بنی تھیں، ہر گھر کے باہر خوبصورت لان اور اونچے گیٹ تھے۔ میرا دل ڈوبنے لگا جب رکشہ ایک سفید بنگلے کے سامنے رکا تو میں چند لمحے باہر ہی کھڑی رہی۔ گیٹ کے اندر گاڑی کھڑی تھی، وہی ماڈل جو نعمان پسند کرتا تھا، مگر نمبر پلیٹ پر مٹی جمی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈور بیل دبائی، چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور سامنے جس عورت کو دیکھا، اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ میری بڑی بہن سائرہ تھی، وہی سائرہ جو 5 سال پہلے اپنے شوہر سے لڑ کر گھر چھوڑ گئی تھی اور پھر ہم سب سے رابطہ توڑ چکی تھی۔ میں دروازے پر پتھر بن کر کھڑی رہ گئی، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ پھر اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، سائرہ کون آیا ہے؟ وہ آواز نعمان کی تھی۔ وہ آواز سنتے ہی میرا پورا وجود سن ہو گیا۔ میری بہن سائرہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور اندر سے میرے شوہر نعمان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے چاہا کہ وہ سب جھوٹ ہو جائے، میں جاگ جاؤں اور معلوم ہو یہ صرف برا خواب تھا، مگر حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ سائرہ نے کانپتے ہاتھ سے دروازہ مزید کھولا، مگر اس کی نظریں مجھ سے نہیں مل رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو ڈرائنگ روم کسی خواب کی طرح سجا ہوا تھا، قیمتی فرنیچر، مہنگے پردے، خوشبودار ماحول، اور دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ اس تصویر میں نعمان سائرہ کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ مسکرا رہا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور دل میں صرف ایک سوال گونجا، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اسی لمحے نعمان کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے اس کے چہرے سے خون اتر گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، مریم تم یہاں کیسے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی تو بار مجھے وہ شخص اجنبی لگا جس کے ساتھ میں نے 7 سال گزارے تھے۔ میں نے صرف اتنا کہا، مجھے سچ دیکھنے آنا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی
तेज सुनाई देने लगी। सायरा सोफे के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे, मगर मेरे दिल में इस वक्त आंसुओं की जगह आग थी। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा किया और कहा, ये कौन है? नोमान ने नजरें झुका लीं। सायरा ने आहिस्ता से कहा, मेरा बेटा। मैंने कहा, बाप कौन है? इस बार नोमान ने सर उठाया मगर जवाब ना दे सका। खामोशी ही सब कुछ बता चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा चीखों चिल्लाऊं, चीजें तोड़ दूं, मगर कभी कभी सदमा इंसान को खामोश कर देता है। मैं बैठ गई क्योंकि मेरे कदम मेरा साथ छोड़ रहे थे। काफी देर बाद सायरा ने रोते हुए कहा, मरियम मेरी बात सुन लो, बात वैसी नहीं जैसी तुम समझ रही हो। मैंने तल्ख हंसी के साथ कहा, इससे बदतर किया होगी। इसने बताया कि 5 साल पहले जब वो अपने शौहर से लड़कर घर से निकली तो वो शदीद परेशानी में थी। उसके पास ना रहने की जगह थी, ना सहारा। इसी दौरान नोमान किसी काम से इस शहर आया। इसे मालूम हुआ तो उसने मदद की। इब्तिदा में सिर्फ किराया दिया, फिर आना जाना शुरू हुआ, फिर ताल्लुक ऐसा बन गया जिसे वो खुद भी रोक ना सके। मैंने इसकी बात काट दी और कहा, ताल्लुक खुद नहीं बनता, बनाए जाते हैं। नोमान ने पहली बार बोलना शुरू किया। इसने कहा, मैं गलत था, मगर मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता था। ये जुमला सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। मैंने कहा, तुमने हमें रखा नहीं, तुमने हमें इस्तेमाल किया है। फिर मेरी नज़र इस बच्चे पर पड़ी जो कमरे के दरवाजे से झांक रहा था। शायद 7-8 साल का होगा। इसकी शक्ल में नोमान की झलक साफ नजर आ रही थी। मेरे दिल में अजीब दर्द उठा क्योंकि इस सारे गुनाह में वो बच्चा बेकसूर था। मैंने सायरा से पूछा, क्या घर वालों को मालूम है? इसने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने सबसे राब्ता इसीलिए तोड़ा था। अब बहुत से राज जड़ने लगे थे। वो अचानक गायब क्यों हुई? नोमान के सफ़र इतने लंबे क्यों होने लगे? वो हर बार एक ही शहर क्यों जाता था और उसके फ़ोन अक्सर बंद क्यों रहते थे? मैंने नोमान से कहा, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? वो खामोश रहा। मैंने कहा, तुम जब मेरे बच्चों को गिले लगाते थे तो यहाँ से आते थे या यहाँ जाने से पहले? इसके पास कोई जवाब न था। मैं उठ खड़ी हुई। मेरा दिल टूट चुका था मगर आंखें खुश्क थीं क्योंकि कुछ धोखे आंसुओं से बड़े होते हैं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सायरा मेरे सामने आ गई। इसने मेरे हाथ पकड़ने चाहे मगर मैंने हाथ खींच लिया। इसने कहा, मुझे मुआफ कर दो। मैंने कहा, तुमने सिर्फ बहन नहीं छीनी, तुमने मेरी सारी सादगी मार दी। मैं बाहर निकल आई मगर अभी अंजाम बाकी था क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि इस बार खामोशी नहीं होगी और जो सच बरसों छुपा रहा अब सबके सामने आएगा। मैं बंगले से बाहर निकली। मेरे कदम जमीन पर थे मगर दिल जैसे कहीं पीछे रह गया था। सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। दुनिया वैसी ही थी मगर मेरी दुनिया चंद लम्हों में बदल चुकी थी। मैंने रिक्शा लिया और बस अड्डे की तरफ चल पड़ी। पूरे रास्ते एक ही सवाल दिल में घूमता रहा कि 7 साल तक मैंने किस इंसान के साथ जिंदगी गुजारी? मैंने सफर भर ना किसी से बात की, ना रोई, ना चीखी, बस खिड़की से बाहर देखती रही। जैसे रास्ते बदलने से किस्मत भी बदल जाएगी, मगर कुछ रास्ते इंसान को सीधा हकीकत के सामने ला खड़ा करते हैं। घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो दौड़कर लिपट गए। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया और पहली बार दिल टूटने के बावजूद शुक्र अदा किया कि मेरे पास ये 2 सच्चे रिश्ते अब भी मौजूद हैं। रात को नोमान का फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। फिर दोबारा आया, फिर बार बार आया मगर मैं खामोश रही। कुछ देर बाद इसका पैगाम आया, मरियम बात सुन लो, मैं सब समझा दूंगा। मैंने जवाब ना दिया क्योंकि बाज़ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समझाने की नहीं सिर्फ मानने की ज़रूरत होती है। अगले दिन वो घर आ गया। इसके चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में नींद नहीं थी। वो मेरे सामने बैठा और बोला, मुझसे गलती हुई। मैंने कहा, गलती वो होती है जो एक बार हो, ये तो बरसों का फैसला था। वो खामोश हो गया। मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे बच्चों के साथ हंसते थे तो क्या तुम्हें याद नहीं आता था कि दूसरे शहर में भी तुम्हारा एक बच्चा है? इसने सर झुका लिया और कहा, मैं सब संभालना चाहता था। मैंने तल्खी से कहा, धोखा कभी संभाला नहीं होता, सिर्फ तबाही होती है। इसने मुझे मनाने की कोशिश की। कहा, बच्चों की खातिर सोचो, घर टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, खानदान बदनाम होगा। मगर मैं इस दिन बदल चुकी थी। मैंने कहा, घर इस दिन टूट गया था जब तुमने दूसरा दरवाज़ा खोला था। इसी शाम मैंने अपनी माँ को बुलाया और सब कुछ बता दिया। मेरी आवाज़ कई बार भारी हुई मगर मैंने एक लफ्ज़ न छुपाया, मासूम।
کر ساکت رہ گئیں، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ بار بار صرف ایک ہی جملہ کہتی رہیں، میری اپنی بیٹی نے یہ کیا۔ اگلے دن میرے بھائی آئے، پھر خاندان کے بڑے جمع ہوئے، نعمان بھی بیٹھا تھا سب کے سامنے۔ پہلی بار اس کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا، اس نے مان لیا کہ وہ کئی سال سے سائرہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اور اس بچے کا باپ بھی وہی ہے۔ کمرے میں جیسے آگ لگ گئی، کسی نے نعمان کو ملامت کی، کسی نے سائرہ کو کوسا، کسی نے ماں کو سنبھالا، مگر میں خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ شور ان لوگوں کے لیے تھا جنہیں حقیقت ابھی پتہ چلی تھی۔ میرے اندر تو رات پہلے ہی قیامت گزر چکی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے کہا، آج سے ہمارا سائرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، سزا صرف غصے سے نہیں دی جاتی۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، اس نے ظلم کیا ہے، مگر وہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ ایک عورت جو اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے، وہ کبھی سکون سے نہیں جی سکتی۔ مارو پڑی۔ نعمان نے کہا، مریم ایک موقع دے دو، میں سب ختم کر دوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم رشتے ختم نہیں کرتے، تم رشتے استعمال کرتے ہو۔ یہ جملہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں کچھ عرصہ بچوں کے ساتھ الگ رہوں گی۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر ماں نے کہا، تم اپنے ہی گھر میں رہو، قصوروار تم نہیں ہو۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ نعمان ایک کمرے میں تھا، میں دوسرے میں بچوں کے ساتھ تھی۔ گھر کی دیواریں بھی اجنبی لگ رہی تھیں۔ 2 دن بعد خبر آئی کہ سائرہ بیمار پڑ گئی ہے، شدید ذہنی دباؤ میں ہے، وہ کسی سے نہیں مل رہی۔ میرے دل میں درد بھی تھا اور غصہ بھی، کیونکہ وہ میری بہن تھی، مگر اسی نے میرا دل توڑا تھا۔ اب اصل فیصلہ باقی تھا، کیا میں نعمان کو چھوڑ دوں گی؟ کیا سائرہ اس گناہ کے ساتھ جی پائے گی؟ اور کیا یہ خاندان دوبارہ کبھی جڑ سکے گا؟ نہیں۔ اگلے چند دن میرے لیے برسوں جیسے تھے۔ گھر میں سب کچھ موجود تھا، مگر سکون کہیں نہیں تھا۔ بچے معصوم تھے، وہ صرف اتنا سمجھ رہے تھے کہ ابا خاموش کیوں رہتے ہیں، اور ماں ہر وقت سوچ میں کیوں ڈوبی رہتی ہے۔ میں ان کے سامنے خود کو سنبھالتی، مگر رات کو تنہائی میں دل ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ نعمان نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، کبھی معافی مانگتا، کبھی بچوں کا واسطہ دیتا، کبھی کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر اب سب چھوڑ دوں گا۔ میں ہر بار ایک ہی بات کہتی کہ جو شخص برسوں جھوٹ بولتا رہے، اس کی سچائی ایک دن میں ثابت نہیں ہوتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا رہتا، مگر میرے دل سے بہت دور جا چکا تھا۔ اسی دوران ماں نے مجھے خبر دی کہ سائرہ کی حالت خراب ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہی، کسی سے بات نہیں کر رہی، اور مسلسل روتی رہتی ہے۔ ماں نے کہا، اگر تو چاہے تو ایک بار اسے دیکھا، ہم جانتی ہیں اس نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر وہ تیری بہن بھی ہے۔ میں پوری رات اسی کشمکش میں رہی، دل کہتا نہ جاؤ، عقل کہتی جا کر دیکھ لو، آخر خون کا رشتہ ہے۔ صبح میں نے فیصلہ کیا اور ماں کے ساتھ سائرہ کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کہ گھر میں تھی، وہی عورت جو کبھی شاندار بنگلے میں رہتی تھی، آج ٹوٹے بستر پر بیٹھی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں سوجی ہوئی اور بال بکھرے ہوئے۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً رونے لگی، مگر میں خاموش رہی۔ اس نے میرے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی، میں نے روک دیا۔ وہ بولی، مریم میں ہار گئی ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں نے جس شخص پر بھروسہ کیا وہ اب مجھ سے بھی دور ہے، نہ گھر رہا، نہ عزت، نہ سکون۔ میں نے پہلی بار پوچھا، کیا تمہیں کبھی میرا خیال نہیں آیا؟ وہ پھوٹ پڑی اور بولی، ہر دن آیا، مگر جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو واپس آنے میں دیر کر دیتا ہے، اور پھر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کا بچہ کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا، خاموش اور سہما ہوا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل نرم پڑ گیا، وہ اس سارے گناہ میں بے قصور تھا۔ میں نے سائرہ سے کہا، تم نے مجھ سے بہن چھینی، مگر اپنے بچے سے بھی باپ چھین لیا۔ وہ سر پکڑ کر روتی رہی۔ میں وہاں سے لوٹ آئی، مگر میرے دل میں نفرت کی آگ کچھ کم ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ بعض سزائیں عدالت نہیں زندگی دیتی ہے۔ گھر پہنچی تو نعمان انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے وہ شہر والا گھر بیچ دیا ہے، میں سائرہ کے لیے الگ خرچ رکھ دوں گا، مگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم اب بھی مسئلہ پیسہ سمجھ رہے ہو، حالانکہ مسئلہ کردار ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا، میں ابھی تمہارے ساتھ اس رشتے کو پہلے جیسا نہیں مان سکتی۔ میں تمہیں بچوں کا باپ سمجھ کر عزت دوں گی، مگر میرا اعتماد تم نے خود دفن کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس دن مجھے اس پر ترس نہ آیا، کیونکہ آنسو ہمیشہ سچے نہیں ہوتے۔ میں نے شرط رکھی کہ اگر وہ واقعی توبہ چاہتا ہے تو سب سے پہلے سچائی کے ساتھ جیے گا، بچوں کے سامنے اچھا باپ بنے گا، ماں سے معافی مانگے گا، اور سائرہ کے بچے کی ذمہ داری بھی قبول کرے گا، کیونکہ گناہ صرف چھپانے سے ختم نہیں ہوتا، حق ادا
کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اس نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ میں نے اپنا سلائی سینٹر شروع کیا تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکوں۔ نعمان گھر کے خرچ میں مدد کرتا، بچوں پر توجہ دینے لگا، مگر میرے دل کا زخم ابھی تازہ تھا۔ سائرہ نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا، چھوٹا سا کام شروع کیا اور اپنے بچے کی تربیت میں لگ گئی۔ وہ اکثر ماں کے پاس آتی مگر میرے سامنے نظریں جھکائے رکھتی۔ ایک دن اس نے کہا، اگر تو کبھی مجھے بہن کہہ دے تو شاید میں زندہ رہ سکوں۔ میں نے فوراً جواب نہ دیا، مگر دل میں محسوس کیا کہ نفرت کا بوجھ اٹھانا بھی آسان نہیں ہوتا۔ آج کئی سال بعد میں یہ سب لکھ رہی ہوں۔ میں نے نعمان کو معاف تو کر دیا مگر پہلے جیسا اعتبار کبھی واپس نہ آیا۔ سائرہ سے تعلق بحال ہوا مگر فاصلے کے ساتھ ہم تہواروں پر مل لیتے ہیں۔ ماں خوش ہیں کہ گھر بکھرنے سے بچ گاہے۔ میں نے اس آزمائش سے یہی سیکھا کہ عورت کا سب سے بڑا سہارا کسی مرد کا وعدہ نہیں بلکہ اس کی اپنی عزت اور خودداری ہے۔ اگر وہ قائم رہے تو ٹوٹ کر بھی سنبھل جاتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ دھوکے سے بنے محل ایک دن ضرور گرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی پوش علاقے میں کیوں نہ ہو۔